اگلا سوال آیا ہے اسلام آباد پاکستان سے محمد فیصل گجر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا آپ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر کیا رائے رکھتے ہیں اور آپ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں, وہ اس وقت کیا کریں؟ دیکھیے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ پڑوسی ملک سے لڑ کر کے زندہ نہیں رہ سکتے. پاکستان نے اول دن سے انڈیا سے لڑائی چھڑ رکھی ہے, تو یک طرفہ طور پر پاکستان کو لڑائی کو بند کرنا پڑے گا. اب کیا اسٹیٹ کے لیول تو لڑائی بند کر دیا انہوں نے, لیکن پراکسی وار چلا رہے ہیں. ابھی آج اخبار میں تھا. تو پراکسی وار بھی چھوڑیں اور اسٹیٹ وار بھی چھوڑیں, اس کے بغیر کوئی بگننگ نہیں ہے پاکستان کی, کوئی بگننگ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے حدیبیہ کا معاہدہ کر کے لڑائی کو ختم کر دیا تھا, تب وہاں ترقی ہوئی. اور یہاں پر کیا ہے, لڑائی 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 چل رہی ہے. اور ڈائریکٹ لڑائی دیکھا کہ 4 بار پاکستان لڑا, ہر بار ہارا. اب انہوں نے کیا کیا کہ پراکسی وار شروع کر دیا. تو جب آپ باقاعدہ لڑائی سے نہیں جیت پائے تو پراکسی وار سے جیتیں گے آپ؟ جب تک وہاں پر یہ نظریہ ختم نہ ہو کہ لڑائی سے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے, تب تک کچھ ہونے والا نہیں. پاکستان کا میں نزدیک 2 پوائنٹ فارمولہ ہے. ایک تو یہ کہ وہاں پر اسٹیٹ کے علاوہ لوگوں کے پاس خوب ہتھیار ہیں, اور یہ خود گورنمنٹ نے اس کو یعنی آسانیاں پیدا کی کہ لوگوں کے پاس ہتھیار ہو جائے. میں نے سنا ہے کہ وہاں ہتھیار بکتے ہیں سبزی کے طریقے سے. تو وہاں پر یعنی صرف اسٹیٹ کے پاس ہتھیار ہو, عوام کے پاس بالکل ہتھیار نہ ہو, بالکل مکمل طور پر اس کو بند کر دیا جائے. ایک بات یہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پڑوسی ملک سے لڑائی کو ختم کر دیا جائے, نہ ڈائریکٹ وار نہ پراکسی وار. تب بگننگ ہوگی. ابھی تو بگننگ کے آثار ہی نہیں ہے, ابھی تو کوئی بگننگ ہی نہیں. اس کے بعد کیا ہوگا کہ 2 کام کرنا چاہیے آپ کو, ملک کی تعمیر اور دعوت. ملک کی تعمیر اور دعوت. تعمیر میں سب سے نمبر 1 پر آتا ہے ایجوکیشن. تو ایجوکیشن اور دعوت. لیکن جب تک لڑائی کا ماحول ہے وہاں, لڑائی کا ماحول, تب تک کوئی تعمیری کام نہیں ہو سکتا ہے.